السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ یہ کہا گیا تھا کہ سورہ کہف میں بنیادی طور پر 4 واقعات ہیں، اور ان چاروں واقعات کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ عمن والہ نے توحید کا عقیدہ، آخرت پر یقین کی طاقت اور ان کے مقابلے میں مادی طاقت، سبب پرستی، چیزوں کے پیچھے الجھے رہنا، دنیا کو سب کچھ سمجھنا، اپنے ریسرچ پر یقین، غیبی طاقتوں کو بھلا دینا، خدائی طاقتوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اصحاب کہف کے ذریعے سے، 7 نوجوانوں کے ذریعے سے ان کے آخرت کے لیے جینے اور آخرت کے لیے مرنے، چند روزہ زندگی کی بے حیثیتی کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کے رکھنے والوں کو غلبہ دیا، اور ایک اللہ کو ماننے، وقت کے نبی کو ماننے اور آخرت کے عقیدے کو ماننے کی طرف دنیا آئی۔ دوسرا واقعہ، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے 2 باغ والوں کا ذکر کیا۔ موسم اور کلائمیٹس کے ماہرین، نئے نئے انوینشنز اور ایجادات کے ماہرین، اپنی ٹیکنالوجی کا زعم اور اپنے علم پر گھمنڈ، اس زمانے میں اس مسلمان بھائی کا بھی ایسا ہی طریقہ تھا، اس زمانے میں یورپ کے انداز بھی یہی ہے۔ اس بھائی کے باغ پر عذاب آیا، پورا عذاب تہس نہس کر دیا گیا۔ آج بھی یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں بیماریاں، سیلاب، طوفان، آگ کا لگ جانا، ریتی کا اڑنا، مکھیوں کا ہوائی جہازوں کو لپٹ جانا، چوہوں کا پارلیمنٹ میں گھس جانا، بندروں کا بستیوں میں حملہ کرنا، نئی نئی قسم کی بیماریاں ایسی آتی ہی رہتی ہیں جو ان کی ٹیکنالوجی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف جیسے توجہ ہونی چاہیے، ویسی توجہ ان قوموں کی بھی نہیں ہوتی
اور ان کے جیسا نظریہ رکھنے والوں کی بھی نہیں ہوتی۔ ان دو بھائیوں کے قصے میں سمجھدار وزنی ایمان رکھنے والے بھائی نے سمجھایا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس گھمنڈ میں مت رہے بھائی، اس اطمینان میں مت رہے کہ یہ باغ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ نہریں ہمیشہ چلنے والی ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ جب تک چاہیں گے جب تک رہے گا۔ یہ ہمارے ریسرچ کی وجہ سے حقیقت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہے۔ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈور اور دھاگا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ اس بھائی نے سمجھایا، سمجھانے کے باوجود اس نے مانا نہیں۔ پھر جو باغوں کا تہس نہس ہونا، پانی کا سوکھ جانا، کوئی اس کو نہیں بچا سکا۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جو انسان دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، متعدد جگہوں پر اللہ نے مثال دی، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ پانی گرتا ہے، ہریالی نظر آتی ہے، چمک دمک تھوڑی دیر کی رہتی ہے، پھر اس کے بعد کٹوائی ہوتی ہے، آفتیں آتی ہیں، باغ ختم ہو جاتے ہیں، چورا چورا بن جاتے ہیں، ہوائیں اڑاتی رہتی ہیں۔ بس دنیا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، آخرت مقصد ہے، اسی لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ انسان کا مشاہدہ اور انسان کا تجربہ سب کچھ نہیں ہے۔ اپنے تجربے اور اپنے آنکھوں دیکھے پر اتنا اعتماد مت کیجئے کہ آپ آسمانی علم، وحی کے علم سے بے نیاز ہو جائے، قرآن اور حدیث کے علم سے بیگانہ ہو جائے۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ زندگی کی پیچیدگیاں کتنی ہیں، اس کی تہ بتہ باریکیاں کتنی ہیں، زندگی کے واقعات میں کتنا ابہام اور کتنی گہرائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے اس وقت؟ وقت کے نبی سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جاننے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے فرمایا، آپ میرے بندے کے پاس جائیے جو خضر صفت ہے، جو خضر ہے، فلانی جگہ پر جانا ہے، مچھلی کو بھن کر رکھنا ہے، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں پر اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یوشع بن نون گئے، ایک جگہ پر لیٹ گئے، مچھلی وہاں پر زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ ان کے ساتھی کو یاد نہیں رہا، جب وہ آگے نکلے تو بھوک لگی، دیکھا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے بھنی ہوئی۔ ان کے ساتھی کو یاد آیا کہ میں نے تو اس مچھلی کو وہیں پر زندہ ہو کر پانی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ حیرت انگیز طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کیا اور اپنی طلب کا اظہار کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ
لا ابرح حتى حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، جہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہونی طے ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، یا تو میں وہاں پر پہنچ کر رہوں گا یا تو سالہ سال گزر جائیں گے، لیکن میں حضرت خضر سے ملاقات کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ طلب علماء ربانی کے پاس جانے کی، یہ طلب صاحب دل، صاحب نظر، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی یہ طلب، ہمارے پاس ایک دو ویڈیو سن کر، ایک دو اردو کی کتابیں پڑھ کر، ایک دو ترجمے قرآن دیکھ کر ہمارے اندر بہت جلدی قناعت آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں اور وہ فرماتے ہیں سالہ سال گزر جائے تب بھی میں حضرت خضر سے ملاقات کی طلب نہیں چھوڑوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ بہرحال ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ دیکھیے، آپ کے جاننے کے پہلو الگ ہیں، میرا علم الگ ہے، آپ کو خاموش رہنا پڑے گا۔ سیکھنے کے لیے جس کی صحبت میں آدمی جاتا ہے اس کے پاس خاموش رہے۔ لوگ اپنی سنانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے کم جاتے ہیں، دنیا کی خبریں زیادہ سناتے ہیں، ان کے دل اور ضمیر کی آواز اللہ والوں کی کم سنتے ہیں۔ اس طرح کی نادانی کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بادشاہ کو اپنی موتی میں سوراخ کروانا تھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی سوراخ کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ موتی قیمتی بن جائے، کہیں لگا لوں میں اسے، وہ آدمی آ جائے میرے سے ملاقات کے لیے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں موتی کو سوراخ لگا سکتا ہوں۔ بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں اس سے کہا گیا بھائی تم گانا گانا بھی جانتے ہو؟ اور اس نے کہا گانا بھی جانتا ہوں۔ تو وہ گویا بھی تھا، اس نے گانا شروع کر دیا، اسی میں وقت گزر گیا۔ اصل جو موتی میں سوراخ لگوانا تھا، اہم کام، قیمتی کام، وہ تو ایک طرف رہ گیا اور گانا سننے میں ہی لگ گئے، گانا سنانے میں ہی لگ گئے۔ ہم بھی بزرگوں کے پاس جا کر اپنا گانا گانے میں رہ جاتے ہیں، اصل اپنے دل کو سنوارنے، پرونے، سجانے کا جو کام ان سے کروانا ہے وہ نہیں کرواتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے مزاج کو نبھانا، مدرسے کے مزاج کو سنبھالنا، ہاسٹل کے سکھ دکھ کو جھیلنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں ماؤں کی اندھی محبت نے اولاد کو جاہل رکھ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ انہوں نے رسمی کاروائی پوری کروا لی، فارمیلٹی کی تکمیل کر دی، فارم بھروا لیا کہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بغیر پیسے لیے کہ ایک کشتی چلانے والے نے حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی کشتی میں بٹھا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر اس کے ایک تختے اور ایک لکڑی کو نکال کر اس کے اندر عیب پیدا کر رہے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ جو شریعت کے علم کے ماہر ہوتے ہیں ان سے گناہ دیکھا نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس تختے کے نکالنے سے تو کشتی ڈوب جائے گی، آپ نے اس آدمی پر زیادتی کر دی، لقد جئت شیئا امرا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم زندگی کی حقیقت اور تہ اور تکوینی سبب، تکوینی دنیا سے واقفیت حضرت خضر نے بتلایا۔ بعد میں سے اس حقیقت کو کہ یہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، میں نے یہ عیب لگا دیا تاکہ ظالم بادشاہ قبضہ نہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا گیا، آپ سے میں نے کہا تھا نا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی چاہی، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے دوسرا منظر دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے، بظاہر معصوم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یقینی وحی کے علم کے ذریعے سے اس کو قتل کر دیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بے گناہ معصوم کو بغیر کسی جرم کے آپ نے قتل کر دیا۔ حقیقت بتائی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو، اصل یہ بڑا ہونے والا تھا اور یہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کفر تک پہنچا دینے والا تھا، ستانے کی وجہ سے، درد سر بننے کی وجہ سے، اس بچے کی سرکشی کی وجہ سے۔ ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے جو کفر و شرک کی طرف ہمیں لے جائے یا خود کفر اور شرک کے ساتھ جینا چاہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا، حضرت موسیٰ نہیں جانتے۔ تیسرا واقعہ گاؤں پر سے گزرے، مہمان نوازی کرنا چاہیے تھا، مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ حضرت خضر نے ان گاؤں والوں کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو بغیر مزدوری کے ہی صحیح کر دی۔ حضرت موسیٰ سے تیسری مرتبہ رہا نہیں گیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، مزدوری تو لے لیتے، کم سے کم پیٹ کی آگ بجھ جاتی۔ ایسے لوگوں سے حسن سلوک کیوں کیا جو بڑے ہی بے مروت اور مہمان نوازی کے سلسلے میں بڑے ہی بے غیرت ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہ حقیقت بتلائی۔ دو نیک ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم بچوں کا مال اس دیوار کے نیچے ہے، گاؤں والوں کا کمینہ پن آپ نے دیکھ لیا، یہ دیوار ٹوٹ گئی ہے، پوری ہی گر جائے گی، خزانہ نکل جائے گا، گاؤں والے لوٹ لیں گے، یتیم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ میں نے دیوار کو درست کیا تاکہ یتیموں تک یہ خزانہ پہنچ جائے۔ تقوی والی زندگی کا، نیکی والی زندگی کا جب نسلوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے تو خود ماں باپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، ماں باپ کی نیکی کا اثر۔ تو اس تیسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے پر اعتماد مت کیجیے، زندگی کی حقیقتیں اور باریکیاں جاننے کے لیے آسمانی علم اور شریعت کے علم کی طرف آئیے۔ چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین مشرق اور مغرب میں گئے، دو کونوں میں گئے،
ایسٹ اور ویسٹ میں گئے، اس لیے ذو قرن، یا بال ان کے بڑے بڑے تھے، دو لڑیاں بن جاتی تھی، اس لیے ذو قرنین، دو لڑیوں والے۔ بڑا انصاف پسند بادشاہ، جنہوں نے اپنی اقتدار کی طاقت کو، اپنے دولت کی طاقت کا استعمال انسانوں کی خدمت کے لیے کیا۔ حضرت ذوالقرنین دنیا کے ایک کونے تک چلے گئے جہاں پر سورج ڈوبتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ ہم ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ آج مغربی طاقتیں، ویسٹرن طاقتیں اپنی طاقت کا ناجائز استعمال، ظالموں کی مدد، اسرائیل کی مدد، جنگوں کو باقی رکھنا، یوکرین کو تباہ کر دینا، پوری سالہ سال سے یہی حرکتیں دجالی فتنے کے لیے میدان ہموار کر رہی ہے۔ یہ مغربی طاقت ہے۔ حضرت ذوالقرنین دنیا کے دوسرے کونے مشرق کی طرف گئے، پہلے مغرب کی طرف پھر مشرق کی طرف۔ وہاں پر یاجوج ماجوج کی قومیں لوگوں کو نقصان پہنچا رہی تھی، وہ لوگ ہمیشہ خطرات اور اندیشے میں رہتے۔ حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارا حفاظت کا سامان کر دیجئے ان ظالموں سے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال، میڈیکل سائنس کا استعمال، ہتھیار کا استعمال، عددی طاقت کا استعمال، یہ چاند میں چلا جائے، ہوا میں اڑنے لگ جائے، برق رفتار انجن چلانے لگ جائے، لیکن ان سب طاقتوں کا استعمال کس رخ پر ہے؟ حضرت ذوالقرنین کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی طاقت پر ناز نہیں کیا، ربوبیت میں شریک نہیں بتلایا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ۔ اللہ نے جو بھی مجھے طاقت دی ہے، آپ بھی مدد کیجئے، میں آہنی دیوار، لوہے کی دیوار کھڑی کر دوں گا تاکہ یاجوج اور ماجوج تمہیں تکلیف نہ دے۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا۔ جب لوہے کی دیواریں اور چادریں کھڑی ہو گئی تو پیتل پگھلا کر ڈالا گیا۔ آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، ہم تو شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، دو گاڑیاں آ جاتی ہیں تو بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں، چار پیسے آ جاتے ہیں تو کالج میں بھیجنا اپنا اسٹیٹس اور ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کیا۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے تربیت کرنے والے اللہ کا کمال ہے۔ اور یہ جو لوہے کی چادریں کھڑی کر کے پیتل پگھلا کر یاجوج اور ماجوج سے بچانے کے لیے میں نے اتنا بڑا پشتہ کھڑا کر دیا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا۔ مغربی طاقتیں اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، خدا کی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ ذوالقرنین کا زمانہ کون سا ہے اور اصحاب کہف کا دور کون سا تھا، کافی حد تک علماء نے طے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخ اور ہسٹری کی عمر کم ہے۔ اللہ کا علم اس سے بہت بڑا ہے۔
انسان کی عمر اس سے بہت بڑی ہے. انسان پہلے ہے، ہسٹری بعد میں سے ہے. تاریخ انسان کے عمل کا نام ہے. دجالی فتنہ، مغربی تہذیب کی انتہائی ترقی ہوگی. کفر، فساد، سرکشی، یہ ویسٹرن کلچر کی خصوصیت ہے. دجال کی پیشانی پر لکھا ہوگا، پڑھا لکھا بھی پڑھ لے گا، ان پڑھ بھی پڑھ لے گا، انہ مکتوب بین یدی کافارا یقرأہ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب. شکوک و شبہات اس قسم کے ڈالے جائیں گے کہ دجال کے پاس ملاقات کے لیے آنے والا ایمان کی حالت میں جائے گا، کفر کی حالت میں واپس آئے گا، اس کے پیدا کیے گئے ڈاؤٹس کی وجہ سے، شکوک و شبہات کی وجہ سے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن. اس کے بعد وہ اس کو کافر بنا دے گا. مما یبعث به الشبہات، اتنا زیادہ اس کی کفر سامانی اور اس کے شرکیہ زہریلے اثرات، انسانوں پر اسباب کی خدائی، انسانوں کی طبیعتوں پر مادہ پرستی، دولت کی حد سے زیادہ ہوس، اتنی زیادہ دجال چڑھا دے گا کہ آدمی اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو باندھ کر رکھ دے گا تاکہ وہ دجال کی طرف نہ جائے، اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے. حتی ان الرجل لیرجع الى امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا مخافۃ ان یخرج الیہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فیبقى شرار الناس فی خفۃ الطیر واحلام السباع، ایسے بدترین لوگ زمین پر باقی رہ جائیں گے کہ جو فی خفۃ الطیر، پرندوں کا جیسا پرتیلا پن، پرندوں کی جیسی چستی، پرندوں کی جیسی تیز رفتاری ان کے اندر پائی جائے گی. دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو پہنچ جائے گا، سامان پہنچ جائیں گے، مشینیں پہنچ جائیں گی، آواز پہنچ جائے گی. وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لیکن درندوں کی عقلیں ساری کوشش یہی ہے کہ غریب کا لقمہ کھینچ کر اپنے کتے کو کھلا دیا جائے. ساری کوشش یہی ہے کہ غریب کا کپڑا نوچ کر اپنے گھر کی دیواروں کو چمکا دیا جائے، افریقہ کے خزانوں کو لوٹ کر اپنے ملک کی حسن کی نمائش کے مقابلوں پر لگا دیا جائے. وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، ملکوں کو لڑایا جائے، تباہ کر دیا جائے انسانیت کو، ہتھیار بیچ کر لا يعرفون معروفا ولا ينکرون منکرا. ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. کلاب البشر، انسان کتا بننا چاہتا ہے کتا بنا دینے تیار، انسان بلی بننا چاہتا ہے بلی بنانے کے لیے تیار. نیکی اور گناہ کا کوئی تو پیمانہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ملکوں میں اتنی زیادہ نعمتوں کی بھرمار، وَهُمْ فِي دَارِهِمْ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. جب غذاؤں کی فراوانی ہے، راحت کا سامان ہے، اللہ کی فرما برداری ہونا چاہیے تھا، لیکن بے حیائی کا ایک گٹر ہے، زناکاری کے کاروبار ہیں، خاندانی رشتوں کا ایک بکھراؤ ہے، ماں باپ کے درمیان کے تعلق میں بھی اجنبیت پیدا ہو گئی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی
حقیقی نورانیت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جس دجالی فتنے سے بچنے کے اس میں علاج اور اسباب بتلائے گئے، اللہ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔